السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، مختلف حالات آتے ہیں ہم پر، ان حالتوں میں سے ایک حالت ڈر اور خوف کی حالت بھی ہے۔ بہت سے مرتبہ آدمی کے ساتھ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یہ حالت پیش آتی ہے، اور ایسا تقریباً تمام ہی لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک مسلمان کے ساتھ جب ایسی کوئی حالت پیش آئی تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل میں ہمیں اس کی ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ بہت سے واقعات ہوئے عالم اسلام پر، بہت سے حالات پیش آئے، پریشانیوں کے، مصائب کے، مشکلوں کے، ڈر اور خوف کے۔ ان حالتوں میں صحابہ کرام نے، اولیاء امت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، سورہ احزاب میں، کہ کچھ لوگ لگ بھگ 20 یہودی وہ سخت وسلم سے اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا، ساتھ میں کچھ لوگوں کو لینے کے لیے مشرکین کے پاس آئے۔ وہ لگ بھگ 50 تیار ہو گئے، مل لیے کہ ہم حملہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے، ارادہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد یہ 20 اور یہ 50 لگ بھگ مل کر حرم میں آئے، کعبۃ اللہ پہ آئے، اور آ کر بیت اللہ کی دیوار سے چمٹ کر دعا مانگی۔ کس بات کی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں انہیں کامیابی ملے۔ اللہ کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ اللہ کے دشمن
اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے گھر کی دیواروں سے چمٹ کر اللہ کے نبی اللہ کے محبوب کے خلاف جنگ میں کامیابی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ چاہے تو وہی ان کو تہس نہس کر سکتے تھے نا، مگر اللہ کی سنت ہے۔ اسی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے گھروں کو گرا کر مسمار کر کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو اللہ کو کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی، لیکن اللہ کی سنت ہے، سنت ہے اللہ کی۔ جب پکڑنا ہے تب پکڑتے ہیں، کیسا پکڑنا ہے تب ویسا پکڑتے ہیں۔ بڑے حلیم اور کریم ہے اللہ تعالیٰ، مدبر بھی اللہ تعالیٰ، تدبیر بھی کرتے اللہ تعالیٰ۔ تو دعا مانگے وہ لوگ اور نکل اور ایک قبیلے کو ملا لیے، اس مسلمانوں کے خلاف حملے کے لیے اور ایک قبیلے کو ملا لیے، ان سے یہ عہد و پیمان لیا، ان کو ایک رشوت دی کہ خیبر میں جو کھجور پہ آتے ہیں ہمارے درختوں پر، 1 سال کا یا آدھے سال کے کھجور آپ کو دے دیں گے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تیار ہو گئے وہ لوگ بھی نکلے، مرۃ زہران پر قیام کیا، جنگ کی ارادے سے نکلی، وہاں پر کئی قبیلوں کو ملا لیا، لگ بھگ 12,000 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ یہ بہت بڑی جنگ تھی، احد میں بھی یہ تعداد نہیں تھی، بدر میں بھی یہ تعداد نہیں تھی، اور ایک سب مل کر حملہ، کئی لوگوں کو، کئی جماعتوں کو لے کر حملہ آور ہوئے، پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ۔ لگ بھگ 1000 گھوڑے، 400 اونٹ، یا 1000 اونٹ 400 گھوڑے ساتھ میں رکھے، ساز و سامان اسلحہ کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، سب مل کر آ گئے حملہ کرنے کے مدینہ منورہ پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایسی پلاننگ کے ساتھ 10-12 ہزار کا مجمع آ رہا ہے ہم پر حملے کے لیے، تو آپ کی زبان پر جو لفظ نکلا سب سے پہلے وہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا پڑھی، یہ پڑھا، یہ زبان سے عبارت سے نکلا آپ کے۔ اب کیا کرنا، ایک پریشان کن صورتحال آ رہی ہے، اب پورا حملے آور ہو رہے ہیں، ایک پریشانی کا ماحول بن گیا، کیا کرنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا میرے دوستو بزرگوں، ہم سب کو ویسا ہی کرنا ہے حالت خوف میں، پریشانی میں۔ آپ نے یہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایسے حالت آ گئے، سب مل کے آ رہے حملہ کر رہے ہیں، ساز و سامان، اب کیا کرنا، مشورہ۔ حالانکہ ضرورت نہیں تھی آپ کو مشورے کی، مگر امت کی تعلیم کے لیے آپ نے مشورہ کیا اور اللہ پر توکل کیا، اللہ کی بات، اللہ جو کریں گے۔ اور تیسرا کام آپ نے کیا کہ اسباب کو اختیار کیا آپ نے، اسباب جو ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا، خاموش بیٹھے نہیں، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہوتا، اللہ چاہے تو بیٹھے بیٹھے سب کام ہو جاتا، وہ صحیح ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ ہوتا، بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے وہ، لیکن جس انداز سے ہم وہ بولتے ہیں، کرتے ہیں نا، عمل جیسا کرتے ہیں اسباب کو چھوڑ کر، وہ غلط ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پڑھتا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا نا آپ نے، لیکن مشورہ کر رہے ہیں اور جنگی تدبیر کر رہے ہیں، اسباب پورے اختیار کریں۔ کیا کرنا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے تھے، اسلام لائے تھے، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ مسئلہ ہوگا، بڑی تعداد آگی، مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو خندق کھود دیتے ہیں تاکہ وہ ادھر اپن ادھر، مٹ بھیڑ ہی نہ ہو، حملہ آور ہی نہ ہو، بھائی ہمارے پاس ہمارے تک آ ہی نہیں سکنا، ایسا ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے، مقابلہ ٹکر لینا مشکل ہے۔
تو خندق کھودی، اس بات کو آپ نے قبول کر لیا، قبول کر کے خندق کھودنے کے لیے کہ کون دیا مشورہ؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے لیے لوگوں کو کی جوڑیاں بنائی، 10 کی جوڑی بنائی، 6 گز کے واسطے پہ لمبی ایک لائن دی کہ یہاں پہ آپ کو کھودنا ہے، اتنا آپ لوگ مل کے کھودنا، سب ٹکڑیاں بنائیں انصار اور مہاجرین کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ انصار میں تھے نہ مہاجرین میں سے تھے، دونوں میں سے نہیں تھے، فارس سے آئے تھے، مگر وہ زبردست آدمی تھے، بڑے قوت والے تھے، ذہین تھے وہ۔ اب ہر ایک جماعت یہ کہہ رہی کہ ہمارے ساتھ مہاجر بولے ہمارے ساتھ رکھو، انصار بولے ہمارے ساتھ رکھو، ہر ایک ہمارے ساتھ رکھو، ہمارے ساتھ رکھو، ایک نظام شروع ہو گیا۔ وہ زمانے میں صحابہ کرام کے پاس یہ نہیں تھا کہ یہ اپنا نہیں ہے، غیر ملکی ہے، اپنے وطن کا نہیں ہے، یہ نہیں تھا لوگوں کے پاس۔ یہ جو معیار آج ہمارے پاس بن گئے نا، اپنا تیرا وہ ادھر کا یہ ادھر کا نکو، یہ جو ہے نا یہ چیز وہاں نہیں تھی۔ وہاں یہ تھی کہ صلاحیت اور قوت اور طاقت، اس سے استفادہ کرنا، بس فائدہ اٹھانا، بس یہ تھی، یہ بہترین چیز تھی۔ آدمی کی بندے کی صلاحیت اور قابلیت کو دیکھو، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ تو جھگڑے کی صورت پیش آ گئی تو وہ وسلم نے ایک جملہ فرما کر جھگڑے کو ختم کر دیا اور اپنے ساتھ ملا لے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے، ہمارے اہل میں سے، ہمارے اہل بیت میں سے، چلو ادھر آ جاؤ سلمان، بات ختم ہو۔ اور اپنے ساتھ اور ان کی ایک جوڑی بنا دی، نظر نہیں دیکھتے ہم میں سے ہو، ہمارے سے سلمان اللہ ہمارے سے، اور ان کی ایک جوڑی بنا دی۔ ان کے مشورے پر جنگ خدری صاحب خندق خدری، مشورہ ان کا ہے، اور طاقتور اور آدمی تھے۔ اللہ کی شان، اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری ذہانتوں سے، تمہاری تدبیروں سے، تمہاری طاقتوں سے، تمہارے علم و فراست سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ضرور استعمال کرنا، مگر ہوگا وہی جو خدا کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ ہوگا خدا کیا ہے فیصلہ، ہم کو کرنا سب کچھ ہے، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ یہ سب کر رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حصے میں جو خندق جو حصہ آیا تھا کھودنے کا، وہاں پہ بڑی چٹان نکل گئی، بڑی چٹان ہے، کھد رہی نہیں، پوری طاقت لگا رہے نہیں کھد رہی۔ ان کے حصے میں آنا جو خندق کھودنے کا ان کے ہی حصے میں ادھر چٹان ہو، مشورہ تمہاری تدبیر صحیح ہے، لیکن ہم کھود نہیں سکتے نا۔ ان کے ساتھی عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوزار ہمارے ٹوٹنا شروع ہو گئے، نہیں کھد رہا، وہ حصہ نہیں پڑا، چٹان ہے۔ ہم یہ سوچے بھی کہ بھئی وہ حصہ جو وسلم نے بتایا تھا اس کو چھوڑ کر ذرا آگے ہٹ کر کھودنا، زمین آ جائے کھود لیں گے، سوچے، مگر ہم خاموش بیٹھے کہ نہ، اللہ کے رسول نے جو لکیر ماری لکیر سے پھٹیں گے نہیں۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنا نہیں جانتے تھے، نہیں تھوڑا ہٹ کے کھودے تو مٹی آ جاتی، بات ختم ہو جاتی۔ وہ وسلم جو لکیر مارے وہی لکیر کھودنا ہی کھود رہا، مگر نہیں کھود رہی۔ چلو وسلم کے پاس، وسلم کے پاس گئے، یہاں سنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائے بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی خندق کھود رہے تھے اور مٹی نکال کر ڈال رہے تھے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی وہ مٹی کھود کر وہ مٹی اٹھا کر ڈالتے جا رہے تھے، اور صورتحال اتنی غبار تھی آپ کی پیٹھ اور پیٹ پر کہ آپ کی پیٹھ اور پیٹ کی کھال نظر نہیں آ رہی تھی مٹی کی وجہ سے۔ ہمارے لیے لاکھ کلفتیں سہ کر عطا کی یہ دین و ایمان کی نعمت، یہ احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے، یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے، یہ ہمارے نبی کے احسانات ہیں۔ مٹی میں آلود ہے، کھال نہیں نظر آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے غبار آلود ہیں، کام کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی سنت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ کو کوئی کام بتاتے تو کام کے اندر خود بھی شریک ہوتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔
صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کام میں شریک ہو، نہیں، کوئی نہیں چاہتے تھے، آپ آرام سے بیٹھے، لیکن آپ صحابہ کی زندگی کے لیے برابر کام کیے جا رہے ہیں صاحب۔ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ہم اپنے چھوٹوں کو کوئی کام بولے تو اس کام پہ ہم بھی شروع ہوں۔ عزت نہیں گھٹتی اگر ہم گھر کو جھاڑو مار دیں، عزت نہیں گھٹتی جی ہم کسی کے چپل سیدھے کریں، نہیں گھٹتی۔ ہم گاڑی صاف کر لیں تو کوئی عزت نہیں گھٹتی ہماری، ہم اپنی برتن اگر دھو لیں تو عزت نہیں گھٹتی، بچوں کے ساتھ خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو عزت نہیں گھٹتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ چراغ گل ہو گیا، پانی کی ضرورت پیش آئی، آپ خود اٹھے، عمر بن عبدالعزیز اتنی بڑی شخصیت جن کا دبدبے، اٹھے اور پانی اپنے ہاتھ سے لے کر پی لیے۔ تو ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کسی کو بول دے سکتے تھے کہ وہ لا لیتا پانی، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا جب میں اٹھ کر گیا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اور پانی پی کر آ کر بیٹھ گیا اپنا کام کر، تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی، کوئی چینجز نہیں ہے میرے اندر، کام کر لیا تو بھی وہی ہوں، کام نہیں کرا تو بھی وہی، کیا ہو؟ یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر کا کام کر لیں، صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آگے وہاں پر قوم پر آگے آ کر آپ خود خندق میں اترے، چٹان ماری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹان پر مار دی، ایک ہی ضرب پر، ایک ہی مار پر چٹان میں سے تڑق آئی اور ایک چنگاری اچھلی۔ آپ نے فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا، دوسری مار ماری اور پڑا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور ٹوٹ گئی، تقریباً تہائی چٹان ٹوٹ گئی، تیسری مرتبہ مارا اور یہ پڑھتے ہوئے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ والسمیع العلیم، پوری چٹان ٹوٹ گئی، پھر چنگاریاں اڑی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان دیکھ رہے تھے، کیا ہوا؟ چنگاری دکھا، صرف کیا بات ہے، تم نے دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ میں کہ مجھے خوشخبری دی گئی کہ یمن اور فارس پر میری امت فاتح بنے گی، دوسری چنگاری پر دوسرا، روم کے محلات مجھے دکھائے گئے، تیسری پر تیسری۔ مسلمان تو خوش ہو گئے اس اطلاع پر، منافقین میں ہلچل مچ گئی کہ کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پریشانی کا یہ عالم ہے جی، جگہ پہ نہیں ہے، ان کو جناب حکومت کی سوچ رہی مذاق اڑانے لگے۔ پوری جماعت صحابہ کام کر رہی تھی، آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مشکلوں کے وقت میں وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اس آیت کا ورد بہت فائدہ مند، قرآن مجید کے 8ویں پارے کی آیت آپ نے پڑھا تھا اور اس مشکل کو دور کیا تھا آپ نے۔ دیکھو یہ پورے واقعے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پورے تدبیر کر رہے ہیں، پورے کام کر رہے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے بھائی، اللہ ہی سے ہوگا جو ہونا ہے، پر اسباب پورے اختیار کر رہے ہیں جی۔ توکل کا لوگوں نے غلط مفہوم سمجھا ہے، بعض لوگوں نے، اور غلط فہمی کی وجہ سے غلط عمل کرتے ہیں۔ ایک صاحب کو باہر ہی سے بیوی یہیں ہیں، انہوں باہر ہے، 3-4 سال ہوگا، اب بچے ہونا کو دعا کر رہے ہیں۔ ایک صاحب بولے قریب لوگ، ارے بولو تم ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، 3-4 سال سے تمہیں پجلٹ لگایا، دعا کرو بچے ہونا۔ کیا طریقہ صحیح نہیں نا ہے، اور اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا بولے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا، بات صحیح بول رہے ہو، یہ غلط ہے نا، یہ
اللہ کی سنت نہیں ہے نا یہ. آپ کتنا اچھا جملہ بول رہے ہیں, اللہ چاہے تو کیا, بالکل سے اللہ چاہے تو کیا. ایسا نہیں ہوتا نا, اسباب کو اختیار کرنا ہے نا, اسباب چھوڑ کے. ایسے ہی آج کا جو ماحول ہے نا میرے دوستوں بزرگوں, آج ہم اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کیا ہوگا, حکومتوں کا کیا, ظلم پر ظلم پڑ رہا ہے, پریشانیاں پڑ رہے ہیں. یہ تبصرے کر لینا, پریشانیاں کیا ہوگا, پیسہ ہوگا, انہیں کامیاب ہوگا, انہیں کامیاب, یہ تبصرے, یہ باتیں پورے ایک طرف, ووٹ ڈالنا ایک طرف. یہ ہے موجودہ دور کی تدبیر اب اس وقت میں جو کرنے کی ہے. بولتے بیٹھے تبصرے کر رہے ہیں, یہ ہوگا. آپ کا ووٹر آئی ڈی نہیں بنی ہوئی آدمی, اور ووٹنگ کے دن جو آپ اچھا کھچڑی خیمہ بنا کے کھا لے کے سو گئے, ختم, آرام ہے, اللہ ہی اللہ کرو. نادانی ہے نا جو کو بھی ہے نا. ارے اس وقت کی تدبیر یہ ہے, آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرو آپ, اور اس وقت تک بٹن دبائے رکھو جب تک کہ آواز نہ آئے اس کے اندر سے. یہ ایک دینی فریضہ ہے دوستو, تدبیر ہے یہ تدبیر نہیں ہے کہ آپ ووٹ ڈالے بغیر قرآن شریف پڑھتے بیٹھے, دعا کرتے بیٹھے ہوئے. نادانی ہے یہ. ووٹ ڈال کے قرآن شریف پڑھ کے دعا کرتے بیٹھنا ایسا ہے. شادی کر کے ساتھ رہ کے بچے کی دعا کرنا ایسا ہے. وہ آپ شادی نہیں کرے, بچے ہونا کو دعا کر رہے ہیں, آپ غلط ہے نا, طریقہ صحیح نہیں ہے نا. تو تدبیر اختیار کرنا, وہ تدبیر کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. تبصرے ہی تبصرے, باتیں ہی باتیں. عام بات ہے کہ مسلمانوں کے ووٹوں کا تناسب کم ہے, اور اس میں بھی خواتین کا تناسب اور کم ہے. غلط ہے نا. دینی فریضے سے پہلو تہی ہے. اسباب کو جو اختیار کرنا اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں. جو کام کرنے کا وہ کام کرو. آپ بیکار قدرت کام. ایک جگہ کیا ایک واقعہ پیش آیا جو میں نے پڑھا. ایک صاحب آ رہے تھے, پکنک کو گئے, تفریح کو گئے تھے. ایک ہوٹل میں سب فیملی کے ساتھ گئے, کھائے پیے, بل دیکھے. اس میں پانی کے باٹل کا بل زیادہ تھا. وہ باٹل منگا, اس پہ جو ریٹ اس سے زیادہ لکھ دیے تھے. ہنگامہ شروع کر دیا, ہنگامہ, توڑ پھوڑ, دھوم مچائی. بھائی غلطی ہے, کرنا کیا تھا, توڑ پھوڑ کرنا تھا, غلط ہے نا. تو ہوٹل کا مالک محکمے کو اطلاع دیا, سب کو ارش کرا دیا, ختم. آپ کے ساتھ غلطی ہوئی, پیسہ زیادہ لے, وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ, لیکن آپ اس کے رد عمل میں اس کی تلافی کے لیے جو کام کرے وہ کام غلط ہے نا. ایک دوسری فیملی بھی وہاں آئی. ایک موقع پر انہوں نے بھی پورا بل دیکھا, پانی کے باٹل کا ریٹ دیکھا تو کچھ زیادہ لکھ دیا. کچھ نہیں کیا, بل دے پورے پیمنٹ کر دیا. رسید دو, رسید لے لیا. رسید لے کر کنزیومر کو فون کر کے اطلاع کر دیا. رسید لے کے دے دیا. جو محکمہ ہے کہ جو زیادہ پیسے لیتے ہیں حد سے زیادہ, جی ریٹ جو لکھا اس سے زیادہ, اس پر وہ محکمہ کام کرتا. کچھ نہیں کر, ایک لفظ نہیں بولا, زیادہ لیے بھی نہیں بولا اس سے. آپ زیادہ لیے کچھ نہیں کر, خالی رسید لے لیا, لے کر کنزیومر کو لے کے دے دیا. چالان پڑا, تلافی کے لیے ان کو پیسے دلایا گیا پرامن طریقے سے. اب بولو آپ کون سا طریقہ صحیح, بولو آپ. ہم ہنگامہ کرتے بیٹھے, تبصرے کرتے بیٹھے ہوئے, ارے کون آتا ہے, انہوں آتا. ارے یار اپنا کام کرو میرے دوستوں, جو کام کرنا ہے وہ کرو نا جی. آپ ووٹ کا استعمال نہ کریں, تدبیر اس وقت کی. آپ وہ نہیں کر کے آپ باتیں کرتے بیٹھے ہوئے, آپ تبصرے کرتے بیٹھے ہوئے. آپ تو دوستو تدبیر کا اختیار کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. توکل کرنا, تدبیر اختیار کرنا, تدابیر اور تدبیر اور اسباب کو اختیار ضرور کرنا, مگر اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا. ہوگا وہ جو خدا چاہے گا بس. یعنی لاکھ ڈالنا, اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کرنا. گیٹاں پورے, دروازے پورے کھلے رکھ کے کچھ نہیں ہوتا, اللہ بڑا بادشاہ ہے بولے تو غلط ہے. اللہ بڑا بادشاہ جو بول رہے ہیں صحیح ہے, وہ
جو ہوتا وہ اللہ چاہے تو ہوتا، وہ بھی صحیح بول رہے ہیں آپ. یہ جو لاک نہیں ڈال رہے نا وہ غلط کر رہے ہیں آپ. اچھا لاک ڈال کے اب اتنا بڑا لاک ہے کہ ابھی توڑ نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا پکا، یہ بھی غلط کر رہے ہیں آپ. لاک ڈال کر اللہ پر بھروسہ کر، مالک اب آپ کی بات فرمائیے، آپ کے پر بھروسہ ہے، یہ صحیح ہے. تو ہم ووٹ کا استعمال کریں، پھر اللہ سے دعا کریں مالک ظالم اور جابر سلطنتوں کا خاتمہ فرمائیے، اللہ سے دعا کیجیے، یہ صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں حصہ لیا، وہ لوگ آ گئے، ہنگامے ہو رہے ہیں، پر سرترین راتیں ہوائیں چل رہی ہیں، صحابہ پریشان ہیں، سب پریشان ہیں صاحب. پر کیا ہوگا؟ 10-12 ہزار کا لشکر ہے صاحب، سامنے تیر اندازیاں ہو رہی دونوں طرف سے، کیا کرنا ہے؟ ایک پریشانی ہوگا. کیا کہا قرآن مجید نے معلوم؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اللہ پر گمان کر رہے تھے، تم لوگ پریشان ہو رہے تھے، اور آنکھیں گھوم رہی تھی تمہاری، جیسے پریشانی میں آنکھیں پھر جاتی ہیں، آنکھیں پھر رہی تھی تمہاری، کلیجے منہ کو آ رہے تھے تمہارے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت مسلمانوں کو آزمایا گیا، ایمان والوں کو آزمایا گیا. اللہ فرما رہے هُنَالِكَ، مسلمانوں کو زبردست آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زبردست طریقے سے زمین پر ہلا دیے گئے صحابہ اس وقت ایمان والے. اب کیا ہوگا؟ پریشان تھے صاحب، سب پریشان ہیں، کیا ہوگا، خوف کا ماحول ہے. حملے ہو رہے ہیں، تیر اندازی ہو رہی ہے، عین صحابہ کی پریشانیاں بھی دیکھی نہیں جا رہی ہیں. کام کر رہے ہیں محاذ پہ، سب دعائیں کرتے ہیں، محاذ پر ہے، جو کام کرنا کر کے دعا کرتے بیٹھے ہیں پورے کے پورے. ہوائیں چل رہی ہیں، پریشان ہیں صحابہ کرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی تدبیر کی، جب آپ کو معلوم ہے کہ ادھر ایک غطفان کو ان لوگوں نے 1 سال کے کھجور دے کر، رشوت دے کر جنگ میں لایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگی تدبیر کری، ایک قبیلے کو بلایا، اس میں سے ایک قبیلے سے بات کی، میں ایک کام کرتا ہوں، 1 سال کے کھجور میں تم کو دے دیتا ہوں، تم یہاں سے نکل جاؤ، مجھے میدان چھوڑ دو تم مجھے. وہ لوگ تیار ہو گئے، معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، دستخط کرنا باقی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، غالباً حضرت سعد بھی تھے اس مشورے میں، کہ ایسا صاحب جنگ کا کاسا پلٹیں گے، میں سمجھ میری رائے ہے کہ ایسا ان کو دے کر میدان سے جنگ سے نکال دیں گے لوگ. ہے سعد نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کیا؟ نہیں، حکم تو نہیں اللہ کا، آپ کیوں کر رہے ہیں کہ ایسا کھجور دے کر ان کو ہٹا رہے ہیں میدان سے؟ ارے تم لوگوں کی مصیبت و تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، تم پریشان ہو، تم پریشانی کو کم کرنے سے محاذ جنگ کو ہٹانے کے لیے میں کر رہا ہوں کام. میں ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں، تمہاری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. میدان جنگ میں سرترین راتیں گزار رہے ہیں. میرے دوستو، اس دین کے اندر صحابہ کا خون ہے، صحابہ کے بچوں کا خون ہے، ہمارے نبی کا خون اور پسینہ ہے. اللہ کرے کہ اس دین کی عظمت اور اہمیت میرے اور آپ کے دل میں آئے. بہت خون لگا ہے صحابہ کا، راتوں کو جاگا ہے. ازواج مطہرات فرماتی ہیں صورتحال یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ذرا آرام کرنے میں کوئی آواز آتی اٹھ جاتے تھے، ذرا ٹیک لگائیں گے آواز آتی کہ اٹھ کے چلے جاتے. کیا ہو رہا ہے؟ راتوں میں نیند اڑ گئی تھی وسلم کی، ذرا آواز آئی اٹھ، نیند نہیں آ رہی وسلم، ذرا کچھ ہے صحابہ پریشان، کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے دین کو، اسلام کو کھیل اور مذاق بنا رکھا ہے. صحابہ فرمایا رسول اللہ کا حکم نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں، کیوں کر رہے ہیں ایسا کیوں؟ تمہاری تکلیفوں کو دیکھی نہیں جا رہی، برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے، کہ ختم کر دیں گے اللہ نے. سعد کی العزم اور ہمت کو سلام. آپ نے کہا یا رسول اللہ،
اگر آپ ہمارے لیے کریں تو نہیں، مت کیجیے آپ، نہیں، ایک کھجور نہیں دیں گے ان کو ہم۔ یا رسول اللہ، جب ہم بت پرست تھے، ہم پجاری تھے، اللہ پر ایمان لائے تو ہمارے کسی ایک پھل کی طرف ان کا حصہ نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ مہمان بنے تو ہم کو کھلاتے تھے، لیکن مجال نہیں تھی کہ ہمارے مال کی طرف، ہماری جھاڑوں کی طرف کریں۔ اب ہم جب کہ ایمان لا لیے، اللہ پر ایمان لا، آپ کو رسول مان، دین حق ملا، ہم ان کو دیں گے؟ نہیں، تلوار دیں گے، نہیں دیں گے، ہم معاہدہ برخاست نہیں کرنا۔ لکھو، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہل گئے یہودی، اسی جملے پر ہل گئے، باپ رے معاملہ، بولے تلوار دے سکتے، ہم کو کھجور نہیں دیں گے، بولے لڑنے دو، بولے۔ پھر جن کا کاسا پلٹا ہے جی، ہوائیں چلی ہے، وہ بھاگے ہیں الامان الحفیظ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ ان کے مال و اولاد پر تمہارا قبضہ ہو جی، ان کی زمینوں پر تمہارا قبضہ ہم نے دیا، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، توکل، اسباب کو اختیار کرو، باہمی مشورہ کرو، اور اس وقت کی جو تدبیر ہے، اس تدبیر کو اختیار کرو کہ ووٹ کا استعمال سب کرو، ہم بھی اور پورے محلے کی ذمہ داری ہم لیں، پھر اللہ سے دعا کریں اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پر ان ظالم حکمرانوں کو تسلط مت فرما جو ہم پر ظلم کریں، پھر دعا کرو آپ۔ اللہ ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔